अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या बताने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। बड़ा ही दिल को नरम करने वाला वाक़या है और ये वाक़या किसी और का नहीं है बल्कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की प्यारी बीबी हज़रत फ़ातिमा की वफ़ात का वाक़या है। हज़रत फ़ातिमा की वफ़ात जब होने का टाइम आया, जब उसको दुनिया से रुखसत होने का वक्त आया, तो दुनिया में क्या खलबली मच गई। सहाबाए किराम की नज़रों में, सहाबाए किराम के दिलों में क्या खलबली मची, सब क्या परेशान हुए। इन सारी चीज़ों के बारे में आज आपको बताई जाएगी। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ज़रूर इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक यानी आखिर तक देखिएगा, ताकि हज़रत आयशा और हज़रत अबू बकर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तो नहीं थे, लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। इन सब के दिल में हज़रत फ़ातिमा के सिलसिले में क्या खलबली मची, क्या पेश आया, कैसा लोगों को महसूस हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में बताई जाएगी। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस वीडियो में नए हैं और मेरे चैनल पे भी नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप इसी तरह की डेली वीडियो सुनते रहें और देखते रहें। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के, बिना किसी लेट किए अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ और बताने जा रहा हूँ सईदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में। उनकी वफ़ात कैसे हुई, वो इस दुनिया से कैसे रुखसत हुए, ज़रूर अपनी दिल की आँखों से देखिएगा और ज़रूर अपने दिल की कानों से सुनिएगा, ताकि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता हो जाए और पूरी बात समझ में आए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अब्बास, हज़रत अबू बकर के पास पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास तलब कर रहे थे। उस वक्त वो दोनों आपकी फिदक वाली ज़मीन में खैबर के हिस्से का मुतालबा कर रहे थे। अबू बकर ने उन दोनों से कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना है कि हमारी मीरास तकसीम नहीं की जाएगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाद में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से राज़ी हो गई थी और मरते दम तक राजी थी। कहा जाता है कि जब हज़रत फ़ातिमा बीमार हुई, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके पास आए, इजाज़त चाही। हज़रत अली ने कहा कि ऐ फ़ातिमा, अबू बकर सिद्दीक तुम्हारे पास आने की इजाज़त तलब कर रहे हैं। फरमाया, क्या आप चाहते हैं कि मैं इजाज़त दे दूँ? अल्लाहु अकबर। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि ऐ मेरे शौहर, क्या आप चाहते हैं कि हज़रत अबू बकर को मेरे पास आने की इजाज़त दे दी जाए? फरमाया, हज़रत अली ने फरमाया कि हाँ। चुनांचे उन्होंने इजाज़त दे दी। अपने शौहर से इजाज़त मांग रहे हैं कि हज़रत अबू बकर को आने की इजाज़त दे दी जाए। अल्लाहु अकबर। क्या पर्दा थी, क्या दीन के बारे में उनका लचक था, क्या जहन्नम से डर था, जहन्नम की दर्दनाक, खौफनाक, भयानक अंजाम से कितना डर था, कितनी पर्दादार औरत थी। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाओ नबी की बेटी हज़रत फ़ातिमा पर हमेशा पर्दे में रहती थी। एक सहाबी जो सबसे बड़े लेवल का सहाबी थे हज़रत अबू बकर, उनको घर में आने की इजाज़त नहीं दिए, बल्कि अपने शौहर से इजाज़त मांगने के बाद उनको इजाज़त दी गई। हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके पास पहुंचकर उनकी रज़ामंदी तलब करते हुए कहा कि अल्लाह की कसम, मैं घर बार, मालो दौलत, अहलो अयाल को तर्क करके अल्लाह उसका रसूल और तुम अहले बैत की रज़ामंदी के लिए हाजिर हुआ हूँ। वो रज़ामंदी तलब करते रहे यहाँ तक कि वो राज़ी हो गई। हदीस में आता है कि हज़रत फ़ातिमा हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नाराज़ थी, तो वो हज़रत अबू बकर उनके पास आए और आकर के रज़ामंदी तलब की कि मुझसे खुश हो जाओ, मुझसे राज़ी हो जाओ, क्योंकि तुम इस दुनिया से अब रुखसत होने वाली हो। अगर इस तरह करके गम मलाल में मशगूल रही तो हो सकता है कि मैं कल क़यामत के दिन पकड़े जाऊं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह से कितना डर था, जहन्नम से कितना डर था। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए। इसी तरह हज़रत फ़ातिमा की रुखसत का वक्त आया। हज़रत फ़ातिमा जब इस दुनिया से रुखसत का टाइम आया तो हज़रत अली के
چہرے پر خوف زدہ ہو گئے. حضرت علی کا چہرہ بہت زیادہ لال ہو گیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات پر. گھبرا گئے, کیا کریں. حضرت علی گھبرانے کے بعد حضرت ابوبکر حضرت سیدہ کے مابین تعلقات اس حد تک گہرے تھے کہ حضرت ابوبکر کی اہلیہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا ہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی موت کے دہانے پر تھے, بیمار ہو گئی تھی, ان کی دیکھ بھال کرنے آتی تھی. کون؟ حضرت ابوبکر کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس. دم نکلنے کے تک ان کے ساتھ رہی, ان کے غسل اور آخری آرام گاہ تک بھیجنے میں برابر شریک رہی. حضرت علی بذات خود ان کی دیکھ بھال کرتے تھے. اسماء بنت عمیس اس سلسلے میں ان سے تعاون کرتی تھی. حضرت فاطمہ نے ان کو اپنی دفن اور کفن اور جنازے سے متعلق چند وصیتیں کی تھی. چنانچہ اسماء نے ان پر عمل کیا. ساری چیزوں پر حضرت اسماء نے عمل کیا. جو چیزیں حضرت فاطمہ نے کہی تھی اسماء کو کہ جب میں انتقال کے وقت میرا جب موت آ جائے تو اس وقت میرے ساتھ اس طرح سلوک کرنا, مجھے ایسے دفنانا, مجھے ایسے کفنانا, ایسے کفن پہنانا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اسماء سے کہا, میرے نزدیک یہ چیز سب سے بدترین ہے. میرے نزدیک سب سے خراب چیز یہ ہے کہ عورت کے جنازے پر کپڑا اس طرح ڈال دیا جائے کہ ان کے جسم نظر آئے, ان کے جسم کے اندرونی چیز دکھائی دی جائے. ایسے کر کے مجھے دفنانا نہیں ہے, مجھے کفنانا نہیں ہے, تاکہ میں پردے میں رہوں اور کوئی بھی انسان, کوئی بھی عورت, کوئی بھی مرد میرے جنازے کو جب دیکھے تو میری اس چیزوں کو, اندرونی چیزوں کو نہ دیکھ پائے. اللہ اکبر. کیا فکر تھا حضرت فاطمہ کو اپنے پردے کی. جب کفن پہنانے کے وقت آتا ہے تو حضرت اسماء بنت عمیس اس کو اچھی طریقے سے کفن پہناتی ہے. اسماء کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کی لخت جگر میں نے جو کچھ سرزمین حبشہ میں دیکھا ہے آپ کو بتلاتی ہوں. پھر چند تازہ ٹہنیاں منگوائی, انہیں جھکایا, ان پر کپڑا ڈالا. حضرت فاطمہ نے کہا یہ سب سے اچھی چیزیں ہیں, اس سے عورتوں اور مردوں کے مابین تمیز ہو جائے گی. حضرت فاطمہ ہمیشہ اپنے کپڑے کو, اپنے بدن کو چھپا کے رکھتی تھی. کوئی غیر مرد, کوئی غیر محرم, کوئی ایسا انسان, کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اس کے بدن کو دیکھ لے. کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ بغیر اجازت کے ان کے گھر کے پاس آ جائے. کسی کی اتنی طاقت نہیں تھی کہ بغیر سلام کیے ان کے گھر میں انٹر کر جائے, ان کے گھر میں داخل ہو جائے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں وہ پہلی شخصیت ہے جن کی اچھی طریقے سے کفنایا گیا جن کو. پھر زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایک طرف ابو بکر شیعوں کے زعم کے خلاف حضرت علی سے برابر ملتے رہتے تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی حالات معلوم کرتے رہیں. حضرت فاطمہ بیمار تھی. حضرت علی پانچوں نمازیں مسجد نبوی میں ادا کرتے تھے. حضرت علی 5 وقت کی نماز مسجد نبوی میں ادا کرتے تھے. جب نماز سے فارغ ہوتے تو حضرت ابو بکر, حضرت عمر ان سے کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کا کیا حال ہے. حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے کہ اے عمر بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کی کیا حالت ہے, کیا کیفیت ہے, ابھی جو طبیعت ان کی خراب ہے تو ابھی کیا پوزیشن ہے. دوسری طرف ابو بکر اپنی اہلیہ اسماء بنت عمیس سے ان کی حالات معلوم کرتے تھے. کیا واقعہ پیش آ رہی ہے, ابھی کیا حالات پوزیشن ہے. اسی لیے وہی حقیقتاً ان کی تیمورداری اور دیکھ بھال کرنے والی تھی جو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. ہمیشہ مرتے دم تک ان کے ساتھ, ان کی وفات تک ان کے ساتھ ہمیشہ ان کی دیکھ بھال کرتی رہی. جس دن حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا مدینے کے تمام مرد اور عورتیں رو پڑی. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی انتقال ہو رہا ہے, ان کی وفات ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے رشتہ داروں میں جن کا انتقال ہوا, جن کی وفات ہوئی, وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگ اپنی آنکھوں اور سروں کو پکڑ کر رو رہے تھے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ہوا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی, جب ان کی موت ہوئی تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کنڈیشن میں, اس حالات میں سارے کے سارے لوگ بہت زیادہ غمگین اور بہت زیادہ آنسو بہانے والے تھے. حضرت ابو بکر
عمر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلاسا دے رہے تھے۔ حضرت ابو بکر کہتے تھے کہ عمر آپ خاموش رہیے، آپ چنتا مت کیجیے، ٹینشن مت لیجیے، یہ حضرت فاطمہ ہے، یہ جنت کی سردار ہے، آپ کو ان کے مرنے کے بعد کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچے گی، کبھی بھی ان کو پریشانی نہیں پہنچے گی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ابو الحسن، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے جنازے کی نماز میں ہمارا انتظار کرنا۔ حضرت ابو بکر کہتے تھے عمر کو، علی کو، کہ اے علی، میری جو یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے حضرت فاطمہ، ان کے جب جنازہ کھڑی ہو جائے تو میرا انتظار کرنا، جب تک میں نہ پہنچوں تو میرے جنازے آنے سے پہلے جنازہ مت شروع کرنا، کیونکہ مجھے ان کی جنازے میں شریک ہونا ہے، مجھے ان کی جنازے میں شامل ہونا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات 3 رمضان 11 ہجری کو منگل کی رات میں ہوئی۔ رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی وفات ہوئی۔ اللہ نے ان کو رمضان میں اپنے پاس بلایا۔ حضرت علی اتنے پریشان ہو گئے، اتنے دکھ اور تکلیف سے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیے کہ حضرت علی کو کسی چیز اور کوئی ایسی چیز کی طرف دیکھنے کا گوارا نہیں کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ کا انتقال مغرب اور عشاء کے درمیان ہوا۔ ابو بکر، عمر، عثمان غنی، زبیر، عبد الرحمن بن عوف ان کی جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ جب ان کے جنازے کو نماز کے لیے رکھا گیا، حضرت علی نے کہا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے بڑھیے اور میری بیوی، پیاری بیوی حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں، آپ آگے بڑھیے اور آپ کی بیوی کی آپ ہی نماز پڑھائیے۔ تو علی نے کہا کہ میں نہیں پڑھا سکتا، آپ کے علاوہ کوئی اور دوسرا اس نماز جنازے کو نہیں پڑھائے گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ان کے نمازے کی جنازے پڑھائی، جنازے کی نماز پڑھائی۔ انہیں رات ہی میں تدفین کیا گیا، ان کو قبر میں دفنایا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ علی کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ علی نے پڑھائی، اور ان کے نماز کی جنازے میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا گیا۔ دوستو، یہ ہے آپ کے پیارے نبی، آپ کے نبی، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کی نماز جنازہ، جس کو سن کر آپ کے دل میں، آپ کی آنکھیں اشکبار ہوئی ہوگی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آیا ہوگا، تو ضرور اگر کچھ دل میں محبت ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو ضرور اس ویڈیو کو ایک مرتبہ لائک کیجیے گا۔ اگر فاطمہ، حضرت علی، حسن، حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ضرور اللہ اکبر کا نعرہ لگائیے گا، تاکہ ہمارا اسلام آگے بڑھتا رہے، اور جنہوں نے اسلام کو ایک کرنے کے لیے، اسلام کو آگے پرچار کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا، ان کے لیے بھی دعا کرے، ان کے لیے بھی کہ اللہ رب العالمین ان سے ہماری ملاقات ہو۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرے کہ اللہ رب العالمین جتنے سارے ہمارے صحابہ کرام ہیں، جتنے صحابیہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سارے شخصیتوں نے اپنے آپ کو نہ دیکھ کر کے بلکہ اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے جان کا نچھاور کر دیا۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کو دیکھیے، انہوں نے عورتوں کو یہ سبق دے کے گیا کہ جب بھی کوئی گھر میں گھسنا چاہے، داخل ہونا چاہیے، سب سے پہلے اپنے شوہر سے اجازت لی جائے۔ یہ سبق مل رہا ہمیں کہ آج ہمارے دیش میں، ہمارے سماج میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی گھر میں داخل ہوتا ہے، نہ اس کے پاس سلام ہے، نہ کوئی اجازت ہے، جب آیا اور فوراً گھر میں داخل ہو گیا۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ اسلام سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی ہمارے پیارے نبی کی بیٹی سید کہ اللہ جب ہماری موت ہو، جب ہم خاتمہ ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جیسے خاتمہ ہو، اور جب ہم اس دنیا سے گزر جائے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یہیں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔